भाई حدیث غدیر کو نہ ماننے والا تو ناسبی ہو سکتا ہے نا، سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث غدیر کو نہیں مان رہا، لیکن عید غدیر کو نہ ماننے والا کیسے ناسبی ہو گیا؟ حدیث غدیر کو نہ ماننے والا ہے تو مولا علی کا دشمن یا معاذ اللہ مولا علی کا منکر یا ان کے فضائل کا منکر ہو سکتا ہے نا، لیکن حدیث غدیر عید غدیر کو نہ ماننے والا کیسا منکر ہے؟ عید غدیر کیا صحابہ کا یوم ہے؟ عید غدیر کا کیا حضور نے حکم دیا ہے؟ بھئی عید تو لوگوں کی اپنی ایجاد کردہ ہے نا، تو جو لوگوں کی ایجاد کرتا ہے اس کو نہ ماننے والا مولا علی کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی پرائے نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے اپنے ہیں، آپ سمت غلط جا رہے ہیں، ہم آپ کو رافضی نہیں کہیں گے، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں کہ عید غدیر کا تصور کیا ہے؟ کیا آپ سنی ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کو غاصب مانتے ہیں معاذ اللہ؟ کیا آپ سنی ہو کر حضرت عمر حضرت عثمان غنی کو غاصب مانتے ہیں؟ تو جب آپ غاصب نہیں مانتے، جب آپ ان حضرات کو محترم مانتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو حق مانتے ہیں، تو پھر عید کا تصور کیا؟ عید تو آپ کے بڑوں نے کبھی نہیں منائی، آپ کے بڑوں نے عید نہیں منائی، عید غدیر نہیں منائی، ہاں 2 عیدوں کے علاوہ عید میلاد النبی منائی ہے، تو ہم آپ کو ناسبی نہیں کہیں گے، ہم آپ کو رافضی نہیں کہیں گے، آپ بھی عید غدیر نہ منانے والوں کو ناسبی نہ کہیں، صرف سمجھیں۔ دیکھیں دشمن پہلے یکم محرم پر حملہ کیا، دشمن نے کہا یکم محرم حضرت عمر کی شہادت نہیں ہے، اب دشمن 18 ذی الحج پر حملہ کر رہا ہے، 18 ذی الحجہ یوم غدیر کی سند بھی اس کے پاس نہیں ہے، پکی دلیل سے وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ 18 ذی الحج کو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن اس کے لیے وہ بات نہیں کرتا، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت پر اس نے اعتراض کر دیا ہے کہ یہ 18 ذی الحج ان کا یوم نہیں ہے۔ تو دیکھیں آپ سمجھیں، آپ کسی اور سمجھ جا رہے ہیں، ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں، آپ جو ہیں نا وہی رہیں، آپ سنی ہیں سنی رہیں۔ مولا علی کی شان حدیث غدیر سے ثابت ہو رہی ہے اور سارا آنکھوں پر، کوئی سنی بتا دیں جس نے آج تک حدیث غدیر کا انکار کیا ہو۔ ہمارے ہاں تو جشن ہوتا ہے حدیث غدیر پر، اور ہمارے ہاں جشن ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر، لیکن عید کا تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، فتوے نہ لگائیں، پرائی سمت نہ جائیں، مت بہیں اس سمت میں جس سمت میں دشمن بہہ رہا ہے اور جس سمت آپ کو دنیا میں بہایا جا رہا ہے۔ آپ کے ایام کبھی اگلوں نے نہیں منائے، حضرت ابوبکر صدیق جس دن خلیفہ بنے ہم نے اس دن کبھی جشن نہیں منایا، کیوں؟ ہمارے دلوں میں حضرت علی کا بغض نہیں ہے، لیکن حدیث غدیر پر عید غدیر منا کر اگلے حضرت ابوبکر صدیق پر الزام لگاتے ہیں، تو کیا آپ اس الزام میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، تو آپ اپنے رہیں۔ تو عید غدیر نہ منانے والا قطعاً حضرت علی کا منکر نہیں ہے، مت کسی سنی پر الزام دھریں، سنیوں کے مزاج ایسے نہیں ہیں، سنیوں کے مزاج ایسے نہیں تھے، نہ ہوں گے۔ ہم ہر صحابی اور ہر اہل بیت کے فرد کی قدر کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ خدا را واپس آ جائیے، اپنے مرکز سے جڑیے، مرکز میں رہ کر اپنے جشن منائیے، مرکز میں رہ کر خوشیاں منائیے، پرائے سمت مت جائیے، اپنے تھے آپ اپنے ہیں، اپنے رہیں۔ آج کا پیغام صرف محبت کے لیے ہے۔ آداب عرض ہے۔